کیا سورج غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سجدہ کرتا ہے؟ آج کی اس روایت میں ہم اور آپ اسی کو جانیں گے۔ چنانچہ روایت دیکھیں، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حین غربت الشمس این تذهب، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، وہ جاتا ہے عرش الہی کا سجدہ کرتا ہے، وہ جاتا ہے حتیٰ کہ عرش الہی کا سجدہ کرتا ہے۔ فتستأذن، اور اجازت طلب کرتا ہے، اجازت لیتا ہے اگلے دن نکلنے کے لیے۔ فیؤذن لها، تو اس کو اجازت مل جاتی ہے۔ فتستأذن فیؤذن لها، وہ اجازت طلب کرتا ہے، اجازت مل جاتی ہے۔ ویوشک ان تسجد، قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے، یعنی وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ سجدہ کرے گا، ولا یقبل منہا، لیکن اس کا سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ویوشک ان تسجد ولا یقبل منہا، ایک وقت آئے گا کہ وہ سجدہ کرے گا مگر اس کا سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وتستأذن فلا یؤذن لها، وہ اجازت طلب کرے گا مگر اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ ویستأذن فلا یؤذن لها، وہ اجازت طلب کرے گا لیکن اجازت نہیں ملے گی۔ یقال لها، اس سے کہا جائے گا، ارجعی من حیث جئتی، جدھر سے آئے ہو ادھر ہی کو لوٹ جاؤ۔ ارجعی من حیث جئتی، جدھر سے آئے ہو ادھر ہی کو لوٹ جاؤ، یعنی الٹے پیر چلے جاؤ۔ ہمارے آپ کے محاورہ میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ الٹے پیر وہ لوٹ جاؤ۔ ارجعی من حیث جئتی، جس طرف سے آئے ہو اسی طرف چلے جاؤ۔ فتطلع من مغربها، چنانچہ وہ مغرب سے یعنی پچھم سے طلوع ہوگا۔ فتطلع من مغربها، وہ مغرب یعنی پچھم سے طلوع ہوگا۔ فذلک قولہ تعالی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، والشمس تجری لمستقر لہا، کہ سورج اپنے مستقر کی جانب روا دوا ہے۔ قال، کا مستقرها تحت العرش، اور اس کا جو مستقر ٹھکانہ ہے وہ عرش کے نیچے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سورج عرش کے نیچے جا کر کے سجدہ کرتا ہے، نہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سجدہ کرتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔